بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہم نے رکھا ہے جسم سے پروٹین کا لیک ہونا۔ جسم سے پروٹین کے نکلنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جن کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن آج کے ویڈیو کا مقصد ہوگا کہ پروٹین جب آتی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، کون سے ٹیسٹ کروائے جائیں، اور پھر اس کی ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے پاکستان کے اندر اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں۔ نمبر 1 کاز ابھی بھی پوری دنیا میں پروٹین کے زیادہ آنے کی شوگر ہے۔ شوگر کے بارے میں ویڈیو ہو چکی تو اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری وجوہات میں بلڈ پریشر بھی شامل ہے، گلومیرولو نیفرائٹس یا جسے GN کے نام سے ہم جانتے ہیں، یا نیفروٹک سنڈروم جسے کہا جاتا ہے بچوں کے اندر، جس میں آنکھوں کے گرد سوزش وغیرہ آ جاتی ہے۔ ان سب کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ مثال کے طور پہ جو گلومیرولو نیفرائٹس ہے، یہ جسم کے خلاف اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتا ہے، جسے ہم آٹو امیونٹی کہتے ہیں۔ اس میں SLE نام سے ایک بیماری ہے جو مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار اینٹی باڈیز ہیں جن کی تشخیص پاکستان میں ممکن ہے اور ہم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ مختلف قسم کی اینٹی باڈیز کی پازیٹیو آنے سے پروٹین کی مقدار اور گردے کی خرابی کی قسم بدل جاتی، اور اس لحاظ سے علاج بھی بدل جاتا ہے۔ بچوں میں جو ہوتا ہے، جو 10 سال سے پہلے نیفروٹک سنڈروم ہوتا ہے، اس میں عمومی طور پہ یہ اینٹی باڈیز نیگیٹو ہوتی، اس میں صرف اسٹیرائڈ دینے سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ہیپاٹائٹس اور B اور C کی وجہ سے ہونے والی گلومیرولو نیفرائٹس یا گردے کی سوزش اور اس سے پروٹین کا نکلنا یہ کافی کامن ہے، اور اس کا علاج جو ہے مختلف سٹیجز پہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک سٹیج پہ صرف ہیپاٹائٹس کو علاج کرنا ہے، اور دوسرے میں اس کے ساتھ کچھ قوت مدافعت کم کرنے والی دوائیاں دینی ہوتی ہیں۔ پھر FSGS نام سے ایک بیماری ہے، جن لوگوں کو ہے، جن کے خدا نخواستہ خاندان میں ہے، وہ اس سے بڑے مانوس ہوتے ہیں۔ ممبرینس نیفروپیتھی ہے، منیمل چینج ڈیزیز ہے۔ ان تمام جو سے میں نے نام لیے ہیں، ان پہ میں کوشش کروں گا کہ آنے والے وقت میں بشرط زندگی کچھ ویڈیوز بنا کے انڈیویجولی ڈال دوں، تاکہ وہ تمام لوگ جو مجھ تک نہیں بھی پہنچ سکتے اور ان کے ذہن میں سوال ہیں، ان کو جوابات مل جائیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ پروٹین نکلنا شروع ہو جائے تو آپ کو اور مجھے پتہ کیسے چلے کہ یہ نکل رہی ہے۔ اس میں آنکھوں کے گرد سوزش کا آ جانا، اور خصوصاً صبح جس ٹائم اٹھیں اس وقت یہ سوزش جو پروٹین کی وجہ سے آتی ہے، یہ عمومی طور پہ آنکھوں سے شروع ہوتی ہے اور باقی جسم کے ساتھ ساتھ ٹانگوں کو انوالو کرتی ہے۔ جو دل کی سوزش ہے وہ عمومی طور پہ ریورس ہوتی ہے اور ٹانگوں سے شروع ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات گردے ٹانگوں کی سوزش سے بھی ساری خرابی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، لیٹ سپوز کہ پاؤں کی سوزش جو سی ہے وہ آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں جن سے پتہ چلے گا؟ تو پیشاب کے اندر جھاگ کا آنا، اس کی رنگت کا بدل جانا، اس کے اندر ذرات کا آنا، اور بعض کا پیشاب کے اوپر کچھ لوگ جھاگ نہیں، وہ کہتے ہیں بلبلے بنتے، اس سے بھی نشانی لی جا سکتی ہے۔ رنگت کا بدل جانا بھی بعض لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیٹ میں پانی کا پڑ جانا، چھاتی میں پانی کا پڑ جانا، جسے ہم پلورل ایفیوژن اور اسائٹیز کہتے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے آ جاتا ہے۔ لوگوں کو لیٹنے میں سانس کی دشواری شروع ہو جاتی ہے، چلنے میں سانس کی دشواری شروع ہو جاتی ہے، بستر سے کھڑے ہوتے ہیں تو چکر آ جاتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، پیٹ کے نچلے حصے اور نلوں تک میں سوزش کی وجہ سے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں گردے سے پروٹین کے لیک ہونے کی نشانیاں ہیں۔ اب بات یہ کہ ٹریٹمنٹ کیسے کی جائے۔ ٹریٹمنٹ جو سی ہے وہ ان تمام بیماریاں جن کا میں نے ذکر کیا، ان تمام کی ٹریٹمنٹ اپنی اپنی اور علیحدہ ہے۔ ان کی کوئی ایک کمبائنڈ ٹریٹمنٹ عمومی طور پہ نہیں ہوتی، لیکن جو موٹی باتیں ان تمام میں کمبائنڈ ہے وہ یہ ہے، پروٹین کم کرنے والی دوائیاں جسے ACE انہیبیٹر ARBs کہتے ہیں، جس کی بے شمار ماڈرن قسمیں پاکستان میں اور تمام سب کانٹیننٹ میں موجود ہیں، ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ساتھ نمک اور پانی کا استعمال کم کرنا، چکنائی کا استعمال کم کرنا، چکنائی کم کرنے والی دوائیاں دینا، پروٹین جیسے انڈے کی سفیدی ہے اس کا استعمال ذرا زیادہ کروانا تاکہ جسم میں پروٹین ٹھہراؤ کا شکار ہو۔ اس کے علاوہ اب دوسری جو سی دوائیاں ہیں وہ اس مرض پہ فوکس کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پروٹین نکلی۔ میں نے ذکر کیا آٹو امیون ڈیزیز کا، یعنی ہماری فوج ہمیں ہی ٹارگٹ کر لے، اس کو آٹو امیونٹی کہتے ہیں۔ ہماری اینٹی باڈیز
دشمن جراثیم کی بجائے ہمارے جسم کو ہی ٹارگٹ کر لیں، ہمارے گردوں کو ہی ٹارگٹ کر لیں، اس کو آٹو امیونٹی کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں کیونکہ ہماری اینٹی باڈیز ہی خراب کر رہی ہیں، تو ان اینٹی باڈیز کو کم کرنے کے لیے قوت مدافعت کم کرنے والی دوائیاں دی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ اینٹی باڈیز کم ہو جاتی ہیں اور گردے دوبارہ بحال ہو جاتے ہیں، پروٹین لیک ہونا کم ہو جاتی ہے۔ اس میں بہت ساری دوائیاں ہیں جس کے اندر سائکلوسپورین نیورول کے نام سے مشہور ہے، مائکوفینولیٹ موفیٹل ہے، سائکلوفاسفامائڈ ہے، آئنوگراف یا ٹیکرولمس کی بات کرتے ہیں، پھر ریٹوکسیمیب انجیکشن ہے۔ یہ تمام دوائیاں عام لوگوں کے لیے تو شاید انٹرسٹ کا باعث نہ ہوں، جن کی فیملی میں یہ پرابلمز ہیں وہ ان دوائیوں سے کافی حد تک منوس ہیں، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ بعد میں ان دوائیوں پہ بھی کوئی 3-4 منٹ کی ویڈیوز بنا کے ڈال دوں، تاکہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس اور ایفیکٹس جو حالیہ طور پہ آنے اور مستقبل میں آ سکتے ہیں دونوں کے بارے میں ہم جان سکیں، کیونکہ ان میں سے کچھ دوائیاں ایسی بھی ہیں جو ماں یا باپ بننے کی اہلیت پہ بھی اثر کر سکتی ہیں، اور وہ ہم عمومی طور پہ بتاتے ہیں، اور جب مریض اس بارے کو فوری طور پہ سمجھ جاتا ہے صرف تبھی وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ سب دوائیاں ایسا نہیں کرتی۔ اس کی ڈیٹیل میں فردر نہیں جاؤں گا، کوشش یہ ہوگی کہ اس کے بعد ہم جن جن چیزوں کا ذکر کیا ان کو انڈیویجولی لیں، اور گردے کی بایوپسی جو اس مرض کی تشخیص کے لیے ضروری ہے اس کے لیے ایک علیحدہ ویڈیو بنائیں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے۔